کہ کیا 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے. دیکھیں میں آپ سے سمپل 2-3 کوشچنز آپ کے سامنے رکھ ریسرچ کرنا آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا صحابہ کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے نا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال ابوبکر صدیق خلافت رہی, تقریباً 12 سال عمر بن خطاب کی خلافت رہی, اس کے بعد عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب کی خلافت رہی, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا بادشاہت کا اور خلافت کا کچھ خلافت کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی بھی خلافت راشدہ ہی تھی. ایک طرح سے آج کوئی بھی نریشن صحیح اوتھینٹک نہیں ملتی کہ وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں. ایک بھی اوتھینٹک نریشن نہیں ملتی. ہمارا دین ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم نے اس کو منانے کا دین بنا لیا اور ہم اب دن مناتے ہیں. شہادت کو اس پہ سوگ منا رہے ہیں اور کسی کی ولادت پہ اس کو جشن منا رہے ہیں. ہمارا جو دین ہے نا وہ ماننے کا دین ہے. ہمارا جو روز کا ہے نا عمل وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے. ایوری ڈے آف آور لائف شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوگی کہ یہ منائے. اور دیکھیں اسلام مکمل ہو چکا. جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی, اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم میں قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا. جو ہمیں عمل جنت قریب کرتا تھا اس کو بتا دیا, اور جو عمل ہمیں اللہ کے نبی جو عمل ہمیں جنت سے دور کرتا تھا اللہ نے بتا دیا اللہ کے نبی نے اس کا. Now the point is جو لوگ یہ ان نئے نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں they are trying to say کہ نہیں یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت قریب کرنے والا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں, اور والعیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں. کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث سے نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے نا دیگیں چڑھانی اور صحیح رات جاگنا اور یہ کرنا اور اس دن کو خاص کر لینا ہے. کسی بھی دن عبادت کی جا سکتی ہے لیکن کسی دن کو خاص کر لینا کہ ہم اس رات کو جو ہے نا کنسیڈر عمل کریں گے, دس بیکمز این انوویشن. ایک اور بات دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ثابت ہے. علی راجح زیادہ علماء کا اور زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی, برتھ ہوئی, وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی, اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے. اس پہ تو اجماع ہے. تو مطلب انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن. حالانکہ راجح موقف یہی ہے, کچھ علماء کے خلاف بھی ہے اس پہ, لیکن زیادہ جو راجح اور اوتھینٹک اوپینین وہ یہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو وفات ہوئی. یہ تو سب کا اس میں اتفاق ہے. سو دا پوائنٹ از ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے منائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسیپٹ ون. سب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا ایک جو بچ جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ بچے گا. یہ جو ایک گروپ ہوگا یہ بچے گا. اس کو کوئی نام نہیں ہوگا فلاں نام شافی مالکی امبلی, یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, پھیلا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے. لیکن اب دیکھیں کیا صحابہ نے یہ چیز منائی؟ مجھے آپ نریشنز بھیجیں اگر آپ نے منائی تو. میں نے جتنا دین پڑھا اور علماء سے پوچھتا ہے آج تک کسی صحابہ نے نہیں منائی, نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے, اور بعد کے اسلاف نے بھی نہیں منائی. یہ تو جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ 100 سال پہلے کا ہے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں سے بچیں. دین ماننے کا دین ہے ہمارا, منانے کا دین نہیں ہے. اور there are more answers to it, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے میں انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ختم کروں گا. تو کوشش کریں عمل وہ کریں جو اوتھینٹک سننا سے ثابت ہو, قرآن و حدیث سے ثابت عمل ہو وہ کریں. یہ جو اصل میں سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, مختلف احادیث کی کتابیں ہیں نا, ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور جو مانی جاتی ہے اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی, اس میں کیا ہوتی ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ اس میں روایت ہے. بزرگوں نے کہا جی, فلاں لوگوں نے کہا جی, سنا ہے اور کہا گیا اور لکھا ہے کسی نے کہ ایسے کرو,
اور ہم ایسا کرنا شروع ہوتے ہیں. تو سنن سنائی پہ عمل نہ کریں بلکہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی پہ عمل کریں اور صحیح احادیث انشاءاللہ اس کو اپنا دین بنائیں اور ان چیزوں سے انشاءاللہ بچیں. ہمارا تو ہر دن ہی 12 ربیع الاول ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا تو ہر وقت ہی جو ہے نا ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہمیں گزارنا چاہیے. اچھا جی, ڈفرینٹ کوشچنز آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی دیکھیں گے, سبحان اللہ, یہ تو بات الگ ہے نا. ویسے بھی کسی رات کو اونچے اونچے سپیکرز لگا کے اور ساری رات اونچا اونچا بولنا, کچھ بھی بولنا, اور ساتھ گلی محلے کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا, اور امیجن کہ بوڑھے لوگوں جن کو نیند نہیں آئے, وہ کیسا ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو پھر گاؤں کا کیا ہوگا؟ صحیح سے رات جو ہے نا وہ پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں اور شرلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھا پھا ہو رہا ہوتا ہے, اور جن کو نیند نہیں آتی, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے اور وہ میلاٹونن اور ایسی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں, وہ سبحان اللہ ان پٹاخوں سے ان کی نیند اکھڑ جاتی ہے. اینڈ دے فیل ڈسٹربڈ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ محبت بھی جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے کے بنا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت خراب ہے, نیت بہت صاف اور پاک. میری نیت سے زیادہ پاک ہے ان لوگوں کی نیت جو یہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں, لیکن نیت سے ضروری نہیں ہے. کسی عمل کی قبولیت کے لیے نا صرف نیت شرط نہیں ہے بلکہ عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا بھی شرط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دو چیزیں نا عمل کی قبولیت کے لیے, ایک اچھی نیت اور ایک عمل. میری نیت بہت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج فجر کے 3 فرض پڑھوں 2 کی بجائے, کہ میری نیت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں پڑھوں, لیکن کیا یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دین ثابت نہیں ہے. اور اگر میں ایک سنت عمل پہ بھی عمل کر رہا ہوں کہ میری نیت گندی ہے, وہ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ میری نیت لوگوں کو خوش کرنا تھی یا لوگوں کی پریز حاصل کرنا تھی. تو اس میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی.